السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اسٹوڈنٹس خیریت سے ہیں؟ بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ آج فرسٹ ایئر اردو کی ہماری پہلی کلاس ہے، اور اردو آپ نے میٹرک میں بھی پڑھی ہے، لیکن فرسٹ ایئر اردو جو ہے وہ میٹرک اردو کے مقابلے میں ذرا مشکل ہے۔ اس کے لیے کچھ باتیں جاننی ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اردو کو بہت سے طلباء بہت ہی ہلکا لے لیتے ہیں، بہت ہی آسان سمجھتے ہیں کہ چلو ہم نوٹ سے یاد کر لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ فرسٹ ایئر ہے، سیکنڈ ایئر ہے، یا اس کی بعد کی جو کلاسز ہیں اس میں اردو کا پرچہ آپ اسی وقت اچھے نمبروں کے ساتھ حل کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے اردو کو اچھی طرح سمجھا ہو، اس کے جو اسباق ہیں، جو چیپٹرز ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھا ہو۔ اس لیے کہ پیراگراف بھی تشریح کے لیے آتے ہیں، اشعار تشریح کے لیے آئیں گے، اس میں سوالات آئیں گے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آن لائن جو ہماری یہ ٹیچنگ چل رہی ہے اس میں آپ کے لیے لرننگ ہو، آپ چیزوں کو سمجھ سکیں۔ کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ فوری طور پر مجھ سے سوال کیجیے گا تاکہ میں اس کا واضح طور پہ آپ کو جواب دے سکوں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے اسکرین پر اردو کی کتاب کا ٹائٹل پیج آ رہا ہے، سر ورق آ رہا ہے، اور اس کے بعد فہرست آ رہی ہے۔ فہرست میں دیکھیں آپ کے 7 اسباق ہمارے ایسے ہیں جو کہ مضامین میں شامل ہیں، اور اس کے بعد 3 ایسے ناول کے حصے ہیں جو بڑے بڑے یا ضخیم ناولوں سے اخذ کیے گئے، لیے گئے۔ اس کے بعد طنز و مزاح ہے، اس کے 3 مضامین ہیں۔ صفحہ نامہ ہے، اس میں 2 مضامین ہیں۔ خطوط ہے، اس میں غالب کا، اقبال آبادی کا، علامہ اقبال کا کے خطوط موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 2 اور مضامین ہیں، اس میں اردو نثر کا ایک جائزہ، ماحول پر انسانی اثرات۔ حصہ نظم میں آ جائیں تو حصہ نظم میں سب سے پہلے ابتدا حمد سے ہی ہوتی ہے، اس کے بعد نعت سے ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ نذیر اکبر آبادی کی حمد اور مولانا ظفر علی خان کی نعت۔ غزلیات میں آپ کے سامنے فہرست آری ہوگی: خواجہ میر درد، میر تقی میر، خواجہ حیدر علی آتش، مرزا اسد اللہ خان غالب، مولانا حسرت موہانی، فیض احمد فیض، ناصر کاظمی اور سچا سرمست۔ اور اس طرح نظموں میں اگر آ جائیں تو برسات کی بہاریں، آمد صبح، تعلیمات نبوی، روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے، سلطان ٹیپو کی وصیت، سورہ رحمان اور پرانا کوٹ۔ یقیناً آپ نے فہرست دیکھ لی ہوگی، آپ کے سامنے کتابیں بھی کھلی ہوں گی، اور ان کتابوں میں بھی آپ فہرست کو دیکھ لیں گے اچھے طریقے سے۔ تو آج ہمارا پہلا سبق ہے رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات۔ اب میں نے اتنی لمبی چوڑی بات کر لی، لیکن تمہید بھی آپ کے سامنے باندھتی، لیکن آپ کو اپنا تعارف نہیں کروایا، مجھے ابھی یاد آ رہا ہے۔ میرا نام ذیشان حیدر ہے، اور میں یہاں پہ گزشتہ کئی سالوں سے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی کلاسز لے رہا ہوں۔ اب سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے جو امتحان میں جو پرچہ آتا ہے وہ کس طریقے سے آئے گا، سوالات کس طریقے سے ہوں گے۔ تو آپ کے سامنے اسکرین پر لکھا ہوا آ رہا ہے حصہ بے، مختصر جواب کے سوالات۔ یاد رکھیے کہ حصہ الف کثیر الانتخابی سوالات پہ مشتمل ہوتا ہے، جس میں 20 کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں جو کہ 20 نمبر کے ہوتے ہیں، اور کثیر الانتخابی سوالات مطلب ایم سی کیوز۔ اس کے بعد حصہ بے آتا ہے جس میں مختصر جواب کے سوالات ہوتے ہیں۔ اس میں دوسرا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی 2 کی تشریح شاعر کے حوالے سے کیجیے۔ کسی بھی غزل کے آپ کو 5 اشعار دے دیے جائیں گے، ان میں سے کسی 2 کی تشریح آپ کو کرنی ہوگی شاعر کے حوالے کے ساتھ۔ اس کے کل نمبر 10 ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شعر کی تشریح کے آپ کو 5 نمبر ملیں گے۔ سوال نمبر 3، منتخب کردہ اقتباس کے مصنف و سبق کا نام تحریر کیجیے، یعنی کہ پیراگراف کی تشریح آئے گی۔ اس میں آپ کو 2 جز دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 یعنی کہ نمبر الف، وہ آپ نے پیراگراف یا اقتباس کے مصنف و سبق کا نام لکھنا ہے، اس کے 2 نمبر ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ بہت سارے طالب علم مصنف و سبق کے نام کے ساتھ ساتھ کئی سطریں لکھ کر آ جاتے ہیں، 4-5 لائنیں لکھ کے آ جاتے ہیں، لیکن آپ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ نمبر کے حساب سے ہمیشہ سوال کا جواب لکھیے گا امتحان میں۔
اب 2 نمبر کا سوال ہے تو آپ اس کے آدھا پیراگراف یا ایک صفحہ لکھ کر آئیں گے تو بیکار ہے. بہت سے طلبہ یہی کہتے ہیں ہم تو اتنا لکھ کر آئے تھے ہمیں نمبر نہیں ملے. وہ نمبر نہ ملنے کی وجہ یہی ہے کہ جتنا پوچھا جائے اتنا آپ نے جواب دینا ہے. اب اس میں صرف یہ پوچھنا مصنف اور سبق کا نام، اس میں مصنف کا تعارف، مصنف کے خصوصیات، یہ سب کچھ آپ نے نہیں لکھنی. اس کا دوسرا جز ہے کہ درج ذیل میں سے کسی ایک اقتباس کی تشریح کیجیے. مطلب آپ کو 2 پیراگراف ایسے دے دیے جائیں گے آپ کے کسی بھی سبق میں سے جس میں سے آپ کو ایک کی تشریح کرنی ہوگی. آپ کے سامنے مثال بھی آ رہی ہوگی اسکرین پر، اور اس کے نیچے آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے تشریح کے لیے مختص اسباق. یہ بورڈ کی طرف سے انہی چیپٹرز میں سے، انہی اسباق میں سے پیراگراف تشریح کے لیے امتحان میں آتے ہیں. اس میں سے بھی بعض سبق بہت زیادہ اہم ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ جیسے جیسے سبق ہوتا رہے گا میں آپ کو بتاتا رہوں گا. نمبر 4، سوال نمبر 4 میں اب آ جاتے ہیں نظم کی طرف. نظم کے شائع، اس کے بھی 2 جز ہیں. ایک نظم کے شائع کا مختصر. اب آپ نے صرف نام نہیں لکھنا. اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے مختصر تعارف تحریر کیجیے. اب آپ نے تعارف بھی لکھنا ہے لیکن مختصر 3 سے 4 لائن ہوگا. اس کے بعد دوسرا جز اس کا یہ ہے کہ نظم سورہ رحمان یا کوئی بھی نظم جو آپ کے امتحان میں آئے گی اس کا مرکزی خیال آپ کو تحریر کرنا ہوگا اور اس کے 6 نمبر ہوں گے. اس طرح سوال نمبر 4 کے کل نمبر ہوتے ہیں 8، اور اس میں آپ کو اختیار بھی دیا جائے گا، آپشن بھی دیا جائے گا. دوسرا آپشن ہے کہ یا تو آپ، پہلا آپشن ہے یا تو آپ نظم کا مرکزی خیال لکھ لیں، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ جو بند دیا جا رہا ہے کسی بھی نظم کا بند اس کی تشریح کرنی ہے. اس کے بھی 2 جز ہیں. درج ذیل جز کے شاعر اور نظم کا نام بھی تحریر کیجیے، 2 نمبر اس کے. اور بے جو ہے اس میں درج ذیل جز کی تشریح کیجیے جیسے کہ آپ کے سامنے بند موجود ہے. اس کے 6 نمبر. اس طرح یہ 8 نمبر کا ہوا. سوال نمبر 5 دیکھیں، منتخب کردہ سبق کے مصنف کا مختصر تعارف تحریر کیجیے. اب یہاں پہ بھی آپ نے صرف نام نہیں لکھنا بلکہ مصنف کا تعارف بھی لکھنا ہے. 2 نمبر اس کے ہو گئے. اور کوئی سے 2 سبق ایسے دے دیے جائیں گے جن کے آپ نے کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھنا ہے، اس کے 6 نمبر دے دیے جائیں گے. اس طرح یہ سوال بھی کل 8 نمبر کا ہوگا. خلاصے کے لیے جو اسباق بورڈ کی طرف سے مخصوص کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں. ٹھیلے والا شہزادہ، ماما عظمت، نوجوان سپہ سالار کا عزم و حوصلہ، آزادی کی راہ میں، بائسیکل کی تعلیم، میں بلوں میں. اس خلاصہ والا جو سوال ہے اس میں بھی آپ کو آپشن دیا گیا، یا تو آپ سبق کا خلاصہ کر لیں یا پھر آپ کسی بھی 2 سوالات کے جوابات تحریر کیجیے. آپ کو 3 سوالات دے دیے جائیں گے، کوئی کسی بھی 2 سوال کے جواب آپ نے لکھنے ہوں گے. یہ زیادہ آسان ہے، اس میں صرف 2 سوالات کے جوابات آپ نے لکھنا ہے، پورا خلاصہ نہیں لکھنا. اس کے بعد سوال نمبر 6 میں تعریف لکھنی ہوگی. جو اصطلاحات نظم ہوتی ہیں جیسے مطلع، ردیف، تشبیہ، تلمیح، ان کی آپ نے تعریفیں لکھنی، لیکن صرف تعریف نہیں لکھنی بلکہ اس میں آپ کو مثالیں بھی لکھنی ہیں، اور وہ مثال بھی آپ شعر کے ذریعے سے دیں گے. ایک شعر لکھیں گے، جیسے مطلع آپ نے کسی غزل کا لکھ دیا، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کی اپنی کتاب میں ہی اگر ہم کوئی غزل لے لیں اور اس کا مطلع اگر ہم دیکھیں، جیسے میر تقی میر کا ہے، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. اب یہ مطلع کہلائے گا کیونکہ غزل کا پہلا شعر ہے. اس طرح آپ نے باقاعدہ اس کی وضاحت کرنی ہوگی. جو تعریفیں امتحان کے لیے مخصوص کی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہی ہیں. مطلب، مقطع، قافیہ، ردیف، تشبیہ، تلمیح، استعارہ، تضاد. اس میں بھی آپ کو آپشن دیا گیا ہے، یا تو آپ شعر آپ ان 2 اصطلاحات کی تعریف کریں گے، یا آپ کے اردو کے نصاب میں جو غزلیات شامل ہیں، جو غزلیں شامل ہیں، ان غزلوں میں سے کسی بھی 2 شعراء کے 2 اشعار آپ تحریر کریں گے، لیکن یاد رکھیے گا کہ وہ اشعار پرچے میں شامل نہ ہوں. ایسا نہ ہو پرچے میں وہ شعر تشریح کے لیے آیا ہوا اور آپ نے اسی کو اٹھا کے لکھ دیا، ایسا نہ ہو. سوال نمبر 7، درج محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. مختلف محاورے آپ کی کتاب میں موجود ہیں، وہ دے دیے جائیں گے، میں بھی آپ کو بتاتا رہوں گا وقتاً فوقتاً.
اور آپ نے ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ کے سامنے کل 4 محاورے دیے گئے ہیں۔ 4 محاوروں کا مطلب یہ ہوا کہ 8 نمبر، یعنی کہ ایک محاورہ 2 نمبر کا ہوگا، اور جملہ معیاری بنائیے گا، ایسا نہ ہو کہ کلاس 8 یا کلاس 7 کے لیول کا جملہ بنا رہے ہیں آپ۔ اس کے بعد اس میں بھی آپشن دیا گیا ہے، یا آپ جملوں کو یا آپ الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں، یا پھر کسی 2 اصناف ادب کی تعریف کریں۔ مثال کے طور پہ ناول، مرثیہ، غزل، ان میں سے کسی 2 کی تعریف کر دیں آپ۔ اور جو اصناف ادب مخصوص کیے گئے ہیں امتحان میں پوچھے جانے کے لیے، ان میں سے نمبر 1 مضمون ہے، ناول ہے، سفر نامہ، خطوط نگاری، حمد، نعت، غزل، نظم اور مرثیہ، انہی کی تعریفیں آئیں گی امتحان میں۔ یہ تو حصہ بے ہمارا مکمل ہو گیا جو کہ 50 نمبر کا تھا۔ اب ہم آتے ہیں حصہ جیم کی طرف، جس کے کل نمبر ہوتے ہیں 30، اور اس حصہ جیم میں آپ کو 2 سوالات دیے جائیں گے۔ سوال نمبر 8، درج ذیل میں سے کسی ایک شاعر کے کلام کی خصوصیات تحریر کیجیے۔ میر تقی میر، مرزا غالب یا فیض احمد فیض۔ یہ امتحان کے پرچے میں جو بھی آپ کو شعرا دیے جائیں گے، کسی 3 شاعروں کے نام دیے جائیں گے، آپ نے کسی ایک شاعر کے کلام کی خصوصیات تحریر کرنی ہوں گی، اور یہ ایک سوال آپ کا 15 نمبر کا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے، درج ذیل میں سے کسی ایک نثر نگار کی طرز تحریر کی خصوصیات تحریر کیجیے، یعنی کہ جو مصنف ہوتے ہیں، نثر نگار ہوتے ہیں، ان کی آپ نے خصوصیات بیان کرنی ہے۔ اس میں بھی آپ کو 3 شخصیات دی جائیں گی، اور ان 3 شخصیات میں سے آپ نے کسی ایک شخصیت کے بارے میں لکھنا ہوگا، یا اس میں آپشن دیا گیا آپ کو، یا آپ کو کوئی مضمون دیا جائے گا اور آپ وہ مضمون تحریر کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ امتحانی پرچے کا خاکہ آپ نوٹ کر لیں، اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اگر اس میں کوئی بات پوچھنے کی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اسی وقت میسج کے ذریعے سے۔ اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ میں 1-2 سیکنڈ دے رہا ہوں، اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ لیں۔ اب ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ ہے رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات۔ آپ کے سامنے یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے سبق کا نام۔ سر سید احمد خان کا یہ سبق ہے، اور سر سید احمد خان اس سبق کے تحریر کرنے والے ہیں، تو اس لیے سب سے پہلے آپ سر سید احمد خان کی ایک بہت خوبصورت تصویر دیکھیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ سر سید احمد خان کون ہیں۔ بعض بچوں کا نام معلوم ہوتا ہے، چہرہ نہیں پہچانتے، تو اس لیے میں نے تصویر لگائی ہے تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں۔ نیچے ان کا نام بھی آ گیا ہے، سر سید احمد خان۔ سر ان کا خطاب ہے، اور سید احمد خان ان کا نام ہے۔ سر کا خطاب حکومت برطانیہ نے ان کو ان کی خدمات کے عوض دیا تھا۔ ان کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی خدمات کے حوالے سے، ان کے کارناموں کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت شعر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے کہ وہ ذات با کمال کہ سید کہیں جسے، وہ ذات با کمال کہ سید کہیں جسے، مصلح تھا، مجتہد تھا، زمانہ شناس تھا، اس نے دیا ہے نثر کو اسلوب نو وسیم، اس نے دیا ہے نثر کو اسلوب نو وسیم، دنیا جانتی ہے ادب کی اساس تھا۔ تو یہ شعر آپ لکھ سکتے ہیں سر سید احمد خان کی خصوصیات تحریر کرتے وقت۔ اب ان کے جو اعزازات و القابات ان کو دیے گئے وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے جدید اردو نثر کے بانی، یہ ایم سی کیوز میں بھی اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اکثر ایم سی کیوز میں آتا ہے کہ جدید اردو نثر کا بانی کسے کہا جاتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جدید اردو نثر کا بانی سر سید احمد خان کو کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اردو زبان ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب اردو زبان میں فارسی اور عربی کے الفاظ بکثرت مستعمل تھے۔ مستعمل تھے مطلب استعمال کیے جاتے تھے۔ اردو نظر ہی نہیں آتی تھی، فارسی کے الفاظ، عربی کے الفاظ بھرے ہوئے ہوتے تھے بالکل اس میں۔
تو سر سید احمد خان کا یہ کمال تھا کہ آپ نے اردو زبان کو عربی اور فارسی کی ملاوٹ سے پاک کیا، یعنی کہ اردو کو خالصتاً اردو بنایا۔ لہٰذا آپ کی جو تحریریں ملتی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ اردو کے ہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اس میں عربی فارسی کے الفاظ بہت کم استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اردو کے حوالے سے آپ ان کی بہت بڑی خدمات ہیں، ورنہ اگر جدید اردو اگر اس طرح نہیں ہوتی، پرانے زمانے کی اردو اگر ہم استعمال کر رہے ہوتے تو آپ اور ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ جیسے لکھنؤ میں اردو بولی جاتی ہے نا، جیسے آپ کو ایک قصہ سنا، دو لڑکوں کی لڑائی ہو گئی، لکھنؤ کے دو نوجوانوں کی لڑائی ہو گئی آپس میں۔ تو ایک نوجوان نے غصے میں دوسرے سے کہا کہ برادر عزیز، اب اگر آپ نے ہمارے والد ماجد کی شان اقدس میں ذرہ برابر بھی گستاخی کی تو بلا تعمل و بلا تاخیر آپ کے رخسار مبارک پہ ایک ایسا تھپڑ رسید کروں گا کہ آپ کو دن میں سورج نظر آ جائے گا۔ جھانپڑ کا بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور تماچا، ایسے اردو میں لفظ تماچا ہے۔ تو دیکھیں اب یہ دیکھیں ایک لائن جو میں نے آپ کے سامنے بولی ہے، اب آپ دیکھیں کہ اس میں کتنے خالص اردو ہے۔ تو سر سید احمد خان کی بڑی خصوصیت تھی کہ آپ نے اردو کو مکمل طور پہ اردو زبان بنایا، اور اسی وجہ سے ان کو جدید اردو نثر کے بانی کا لقب دیا گیا۔ نمبر 2، ماہر تعلیم تھے، محمدن ایجوکیشنل، اور اس کے علاوہ جو آپ نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی وہ سب کے سامنے ہے۔ اور ایک ایسے وقت میں جب کہ مسلمانان بر صغیر انتہائی پسماندگی کا شکار تھے، بہت پیچھے تھے، اور بس اپنی قسمت کو رو رہے تھے، اور اپنے آباء و اجداد کے، اپنے اسلاف کے، اپنے بزرگوں کے شاندار ماضی کو بیٹھ کر یاد کرتے تھے اور کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ اس زمانے میں سر سید احمد خان نے مسلمانان بر صغیر کو جدید تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے ان کے لیے مختلف تعلیمی ادارے بنائے، اسی وجہ سے ان کو ماہر تعلیم کا لقب دیا گیا۔ تیسرا ان کا لقب تھا یا اعزاز تھا مصلح قوم۔ قوم کی اصلاح کے لیے آپ نے بہت کوششیں کی۔ گزرا ہوا زمانہ جو پہلے ہماری میٹرک کی یہ تو کتاب میٹرک کی جو کتاب تبدیل ہو گئی ہے، اگر پہلی پرانی والی کتاب آپ دیکھیں کوئی اسٹوڈنٹ کے پاس اگر ہو تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک سبق تھا گزرا ہوا زمانہ، بڑا ہی بہترین سبق تھا وہ۔ اس طرح کے جو مضامین تھے سر سید احمد خان کے، وہ تہذیب الاخلاق اور سید الاخبار، ان دو کتابوں میں، اور رسالے میں، سید الاخبار رسالہ تھا، اور سید الاخبار ایک اخبار نکالا تھا انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر، اور تہذیب الاخلاق ایک رسالہ تھا، دونوں میں سر سید احمد خان کے مضامین شائع ہوتے تھے، اور ان مضامین کے ذریعے سے آپ مسلمانان بر صغیر کی اصلاح کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کو مصلح قوم کا خطاب دیا گیا۔ اور چوتھا آپ کا خطاب تھا سیاسی رہنما تھے، ایک ایسے وقت میں جبکہ مسلمان انتہائی پستی اور تنزل کا شکار تھے، کوئی رہنمائی کرنے والا ان کا نہیں تھا، حتیٰ کہ مسلم لیگ کے بڑے بڑے رہنما بھی اس وقت خواب غفلت میں سوئے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں سر سید احمد خان وہ واحد رہنما تھے جنہوں نے اٹھ کر مسلمانوں کو ان کو اپنے قدموں میں کھڑا ہونے کی ترغیب دی، مسلمانوں کو سمجھایا، مسلمانوں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا، اور مسلمانوں کو یہ بتایا کہ آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کی اپنی ایک الگ پہچان اور اس کا اپنا ایک الگ تشخص ہوتا ہے۔ تو ایسے نازک وقت میں آپ نے مسلمانوں کی رہنمائی کی، اس لیے آپ کو ایک سیاسی رہنما کا بھی اعزاز دیا گیا، اور بلا شبہ ان چاروں اعزازات اور القابات میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کا مبالغہ نہیں ہے۔ سر سید احمد خان وہ شخصیت تھے جو ان اعزازات اور القابات کے مستحق تھے۔ آپ کی اہم تصانیف، سب سے پہلے نمبر 1 رسالہ تہذیب الاخلاق، اب نام سے ہی آپ دیکھ لیں کہ اخلاق، تہذیب الاخلاق اس میں آ رہا ہے۔ قوم کی اصلاح کے لیے آپ اس میں مضامین لکھا کرتے تھے، نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے، مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آپ مضامین لکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آئین اکبری، جو اکبر بادشاہ کے زمانے کا پورا دستور تھا، وہ آپ نے بیان کیا۔ قرآن کی تفسیر بھی آپ نے لکھنی شروع کی تھی، لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور آپ قرآن کی تفسیر مکمل نہ کر سکے۔ یہ کتاب بڑی اہم ہے جو اب آپ کے سامنے آ رہی ہے، اسباب بغاوت ہند۔ یہ کتاب سر سید احمد خان نے اس زمانے میں لکھی تھی جب مسلمان ہندو
اور انگریزوں کے عتاب کا شکار تھے۔ در حقیقت جنگ آزادی، جس کو جنگ غدر بھی کہا جاتا ہے، وہ مسلمان اور ہندوؤں نے مل کے لڑی انگریزوں کے مقابلے میں۔ لیکن جب ان دونوں کو شکست ہو گئی تو ہندوؤں نے یو ٹرن لے لیا، مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا، مسلمانوں کے ساتھ بے وفائی کی اور انگریزوں کے ساتھ مل گئے۔ اب ایسی صورت میں انگریزوں نے ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھانے شروع کیے، ان کو گرفتار کر لیا، ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں، ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا۔ تو اس زمانے میں سر سید احمد خان نے کتاب لکھی تھی جس میں بتایا گیا کہ ہندوستان میں جو بغاوت ہوئی ہے اس کے اصل اسباب کیا تھے، اور یہ ثابت کیا کہ اسباب، اس میں بغاوت کے جو اسباب تھے اس میں سب سے بڑا سبب حکومت برطانیہ کی اپنی غلط پالیسی تھی، اور نمبر 2 پہ کہ اس بغاوت میں تو ہندو بھی شامل تھے، تو پھر صرف اور صرف مسلمانوں پر ہی ظلم و ستم کیوں ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کے لکھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو بہت سپورٹ حاصل ہوئی اور انگریزوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے کم کر دیے۔ اسباب بغاوت ہند اپنے وقت کی بڑی بہترین کتاب ہے۔ تاریخ بجنور، یہ ضلع بجنور ہے ہندوستان میں، وہاں کی تاریخ ہے، جو بجنور والوں نے جو سرکشی کی تھی، بغاوت کی تھی، وہ پوری تاریخ آپ نے لکھی۔ خطبات احمدیہ، اور اس کے بعد اخبار جو آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ، بڑے بھائی کے ساتھ مل کر نکالا تھا، جس کا نام تھا سید الاخبار، اور آثار السنادید۔ آثار السنادید وہ کتاب ہے جس میں سر سید احمد خان نے ہندوستان میں جتنی بھی مسلمانوں کی تعمیر کی گئی عمارتیں ہیں ان تمام عمارتوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ مسلمان فن تعمیر میں اپنی مثال آپ تھے۔ مسلمانوں کی جو تعمیرات تھیں وہ بے مثال تعمیرات تھیں۔ آپ جس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھ لیں، تاج محل، جس کو دنیا کے عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے، تو اس کتاب میں مسلمانوں کی تعمیرات کا ذکر کیا گیا، اس لیے اس کو کہا گیا آثار السنادید۔ ناقدین کی آراء، یاد رکھیے گا کہ کسی بھی شخصیت کی کو مسلمہ تسلیم کرنے کے لیے، کسی بھی شخصیت کی قابلیت کو یا اس کی صلاحیت کو پرکھنے کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے کہ تنقید نگار اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ناقد کا مطلب ہوتا ہے تنقید کرنے والا، اور تنقید صرف بری نہیں ہوتی بلکہ اچھی بھی ہوتی ہے۔ یعنی کہ ناقدین جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی مصنف کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ اس مصنف کی تحریروں میں کیا کمزوریاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، یا اس شاعر کی شاعری میں کیا کمزوریاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں۔ لہذا ناقدین کی آراء بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر حسن فاروقی لکھتے ہیں کہ سر سید ایک مصلح قوم تھے، انہوں نے نثر نگاری کے ذریعے قومی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، جیسے علامہ اقبال نے شاعری کے ذریعے سے قومی اصلاح کا بیڑا اٹھایا تھا، اسی طرح سر سید احمد خان نے نثر نگاری کے ذریعے قومی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ یہ سر سید ہی کا کارنامہ تھا جس کی بدولت 1 صدی کے قلیل عرصے میں اردو ادب کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ سر سید نے اردو انشا پردازی کو اس رتبے پر پہنچا دیا جس کے آگے اب ایک قدم بڑھنا بھی ممکن نہیں۔ تو یہ تو تھے ناقدین کی آراء جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب اس کے بعد ہم اگلی جو ہماری سلائیڈ ہے وہ دیکھیں۔ مرکزی خیال، سینٹرل آئیڈیا، اچھی طرح سمجھ لیں تمام طلباء کہ مرکزی خیال جتنا مختصر ہوتا ہے اتنا اچھا ہوتا ہے، اتنے زیادہ نمبر ملتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت غلط کانسیپٹ یہ ہے کہ مرکزی خیال کو بھی ہم خلاصے کی طرح طویل لکھتے ہیں، حالانکہ مرکزی خیال مختصر ہوتا ہے۔ سمجھ لیجئے کہ مرکزی خیال میں ہوتا کیا ہے۔ مرکزی خیال میں آپ نے صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ جو مضمون نگار نے لکھا، اس لکھنے کا مقصد کیا تھا، وہ پیغام کیا دینا چاہ رہا ہے اپنی اس تحریر سے۔ اگر سر سید احمد خان نے رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات مضمون لکھا ہے تو کیوں لکھا ہے، کیا وجہ ہے، اس سے ہمیں میسج کیا مل رہا ہے، آپ نے صرف یہ بتانا ہے۔ تفصیلات ہمیشہ خلاصے میں بیان کی جاتی ہیں، مرکزی خیال میں بیان نہیں کی جاتی۔
تو یہ جو تصور ہے ہمارے یہاں، یہ جو کانسیپٹ ہے کہ مرکزی خیال کو بھی ایک ایک صفحے کا لکھ کر آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا طویل لکھا ہمیں نمبر نہیں ملے، تو نمبر بھائی کیوں ملیں گے آپ کو؟ آپ نے لکھا بہت زیادہ ہے لیکن غلط لکھا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ لوگوں کے؟ مرکزی خیال ہمیشہ مختصر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں مرکزی خیال اس سبق کا کیا ہے۔ نمبر ایک، یہ میں نے پوائنٹس کی شکل میں لکھا ہے، لیکن آپ نے امتحان میں پوائنٹس کی شکل میں نہیں لکھنا، یہ میں نے صرف آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں، نکات بتائے ہیں کہ یہ نکات ہیں اس مرکزی خیال کے۔ نمبر ایک، مصنف سر سید احمد خان نے مسلمان قوم کو رسم و رواج کی پابندی اور بلا سوچے سمجھے اس کی اندھی تقلید، پیروی، اتباع کے نقصانات بتائیں۔ مسلمان قوم کو رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات بتائیں، اور جو لوگ بغیر سوچے سمجھے رسومات کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، اندھی تقلید، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس میں نقصانات کیا ہیں، اس کے مضر اثرات کیا ہیں، اس سے معاشرے پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، بس پیروی کیے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے یہ کہا جائے کہ بھائی غلط ہے، تو کہتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ تو ہماری خاندانی رسم ہے، یہ ہمارا خاندانی طریقہ کار ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے خاندان کی پرمپرا ہے یہ، تو اگر ہندی میں آپ کہیں تو یہ تھا پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ اس مرکزی خیال کا یہ ہے کہ مصنف سر سید احمد خان نے رسم و رواج کی بلا سوچے سمجھے اندھی تقلید کو بالعموم اقوام اور بالخصوص اہل مشرق کے زوال کی بنیادی وجہ قرار دیا۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ رسم و رواج کی پابندی کرنے سے جو بھی کرے گا، جو قوم بھی رسم و رواج کی پابندی کرتی ہے وہ زوال کا شکار ہو جائے گی۔ اور خصوصی طور پر انہوں نے مشرقی ممالک کا ذکر کر کے کہا کہ مشرقی جو ممالک ہیں ان کے زوال کی اور ان کے پیچھے رہ جانے کی اور ان کی تباہی و بربادی کی اور ان کے اندر کمزوریاں پیدا ہو جانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مشرقی ممالک میں رسم و رواج کی پابندی بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ بچے کی پیدائش سے لے کر موت تک ہم رسم و رواج میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جس میں ہم اپنے خاندان کی رسم و رواج کی پابندی نہ کر رہے ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے خاندان کے طور طریقے ایسے ہیں، بہت سے کہتے ہیں جی ہم نہیں کریں گے تو خاندان والے کیا بولیں گے، ہم نہیں کریں گے تو معاشرہ کیا بولے گا۔ تو سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ جو رسم و رواج کی پابندی ہوتی ہے نا، یہ در حقیقت زوال کی بنیادی وجہ قوموں کے اور بالخصوص مسلمان قوم کے۔ نمبر تین، رسومات کی بلا سوچے سمجھے اندھی تقلید سے انسان اپنی فطری تخلیقی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی وضاحت آگے سبق کے پیراگراف میں آئے گی، وہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی صلاحیتیں، کچھ ایسی استعداد پیدا کی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھتا ہے، اس کے دماغ میں، اس کے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں کامیابی اور عروج حاصل کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ رسم و رواج کی پابندی کرے گا تو وہ فطری صلاحیتیں جو اللہ نے ہر انسان کو دی ہیں، وہ فطری صلاحیتوں سے محروم ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو؟ مرکزی خیال سب کی سمجھ میں آ گیا؟ اس حوالے سے کوئی سوال تو نہیں پوچھنا آپ لوگوں نے بیٹا؟ اگر کسی نے پوچھنا ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی بات اگر سمجھ میں تو مرکزی خیال آپ کو سمجھ میں آ گیا سب کے؟ کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں بیٹا۔ مرکزی خیال کے حوالے سے کوئی سوال، یا اب تک جو میں نے آپ کو پڑھایا اس حوالے سے؟ پھر میں آگے چلتا ہوں، اپنے سبق کو آگے بڑھاتا ہوں۔
جی مرکزی خیال بیٹا آپ کو نوٹس میں مل جائیں گے، تمام اسباق کے مرکزی خیال اور نظموں کے مرکزی خیال آپ کے نوٹس میں موجود ہیں، اس میں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے اہم اقتباسات، لیکن اہم اقتباسات میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، کیونکہ اہم اقتباسات ابھی اگر آپ کو بتا دیا تو پھر آپ سبق کا مطالعہ نہیں کریں گے، بلکہ آپ ان اقتباسات کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے، بس اقتباسات دیکھ لو، امتحان میں وہی آئے گا جیسے ہمارے بچے کرتے ہیں۔ تو اقتباسات نہیں بتاؤں گا، اب میں آپ کو ڈائریکٹ سبق شروع کر رہا ہوں۔ تو اس سبق کو آپ بہت اچھے طریقے سے بیٹے سمجھیے گا، کیونکہ آپ کی کتاب میں جتنے بھی چیپٹر ہیں ان تمام چیپٹر میں سے 3 ایسے چیپٹر ہیں جو بہت زیادہ مشکل ہیں، اور انہی میں سے زیادہ تر پیراگراف آتے ہیں۔ سر سمجھ میں آ گئی بات؟ تو انہی 3 مشکل اسباق میں سے ایک سبق آپ کا یہ جو آپ کے سامنے ہے سر سید احمد خان کا وہ ہے۔ تو اچھی طرح سے سمجھیے گا، ہر پیراگراف کو سمجھیے گا، آپ سبق سمجھ جائیں گے، مرکزی خیال بھی خود لکھ سکتے ہیں، آپ خلاصہ خود سے لکھ سکتے ہیں، آپ سوالات کے جوابات خود دے سکتے ہیں، آپ ایم سی کیوز حل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک سبق کو سمجھنے سے کتنے زیادہ فائدے آپ کو حاصل ہوئے۔ تو چلیں ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات۔ اب اس میں دیکھیں، اس کو ہم بچوں کی طرح تو نہیں پڑھیں گے، لیکن میں اس کو ایک ایک پیراگراف کی آپ کو تشریح بتاتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ پہلا پیراگراف آپ کے سامنے کتاب میں موجود ہے، آپ نے اپنی کتاب کھول لیجئے، صفحہ بالکل شروع کا پہلا صفحہ ہے یہ سبق کا کتاب کا فہرست کے بعد۔ پہلے پیراگراف میں کیا بتایا گیا ہے؟ پہلے پیراگراف میں انہوں نے سر سید احمد خان نے ایک عقل مند شخص کا قول نقل کیا ہے۔ دانا کا مطلب عقل مند، ذہین، حکمت کی باتیں کرنے والا۔ ایک عقل مند شخص کا قول نقل کیا ہے، اور اس کا قول یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا منشا یعنی کہ مقصد، اب دیکھیں میں ساتھ ساتھ آپ کو الفاظ کے معنی بھی بتاتا جاؤں گا، آپ پینسل سے نوٹ کرتے رہیں۔ انسان کی زندگی کا منشا یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ اس کے تمام قوت کی جمع ہے، قوتیں، تمام قوا اور جذبات نہایت روشن و شگفتہ ہوں، شگفتہ مطلب تر و تازہ ہوں، اور ان میں باہم نامناسبت اور تناقض واقع نہ ہو۔ یعنی کہ آپس میں تناقض کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کی ضد، ایک دوسرے کے مخالف، مطلب ایسا نہ ہو کہ انسان کی طاقتیں ہے نہیں، انسان کمزور، اور جذبات اس کے نہایت ہی روشن اور شگفتہ ہیں۔ قوا اور جذبات، طاقتیں، قوتیں اور جذبات، ایموشنز، ان دونوں میں مناسبت ہونی چاہیے، تبھی کوئی انسان زندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ترقی حاصل کرتا ہے، مشکل سے مشکل کام کر لیتا ہے، اور مصیبت کا، مشکل کا، مصائب کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ مگر جس قوم میں کہ پرانی رسم و رواج کی پابندی ہوتی ہے، یعنی ان رسموں پر نہ چلنے والا مطعون اور حقیر سمجھاتا ہے۔ مطعون کا مطلب جس پر طعن و تشنیع کی جائے، جس کو طعنہ دیا جائے، وہاں زندگی کا منشا معدوم ہو جاتا ہے، یعنی کہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کو سمجھیے کہ وہ دانا شخص کا قول کا مطلب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس کی قوتیں، چاہے دماغ کی قوتیں ہوں، اس کے ہاتھ کی قوتیں ہوں، اس کے دل کی قوتیں ہوں، جو بھی انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو جو قوتیں دی، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی قوت ہو، حق اور باطل میں فرق کرنے کی قوت ہو، اس میں اور اس کے جذبات میں مناسبت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص یا کوئی قوم رسم و رواج کی پابندی کرتی ہے اور رسم و رواج کی پابندی نہ کرنے والے کے اوپر طعن و تشنیع کرتی ہے، تو اس قوم کے افراد کی قوتیں
ان کی طاقتیں اور ان کے جذبات یہ ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گی، اور جب یہ ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گی تو پھر زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا، معدوم ہو جائے گا۔ اس بات کی مزید وضاحت آگے سبق میں بھی ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص رسم و رواج کی پابندی کر رہا ہے، اندھا دھند پابندی کر رہا ہے، اور اتنی سخت پابندی کر رہا ہے کہ اگر کوئی دوسرا نہیں کرتا تو اس کو تانے دے رہا ہے کہ تم تو یہ کام کرتے نہیں ہو اور تمہیں تو شرم نہیں آتی، الٹی سیدھی اس کو باتیں کر رہا ہے۔ تو جو شخص اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، رسم و رواج کی اندھی تقلید کرتا ہے، بغیر سوچے سمجھے پابندی کرتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، یاد رکھیے کہ اس انسان کی قوتیں اور جذبات میں مناسبت کبھی نہیں ہوگی، اس کے اندر جو فطری اور جو قدرتی قوتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اس کے جذبات شگفتہ تر و تازہ نہیں رہیں گے، مرجھا جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اس کے جذبات ایسے انسان کے دل سے۔ تو جس انسان کے اندر جذبات ہی نہ ہو تو وہ انسان آگے کیا بڑھے گا؟ اس کے اندر آگے بڑھنے کی ہمت، حوصلہ، لگن، جستجو ختم ہو جائے گی۔ تو جب یہ چیزیں ہی ختم ہو گئی تو سمجھے کہ اس انسان کی زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ یہ سب سے پہلا نقصان ہوتا ہے رسم و رواج کی پابندی کرنے پر۔ دوسرا پیغام دیکھیں، دوسرے پیغام میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ایک اور بڑے دانا شخص کے قول نقل کیا ہے، اور یہ دونوں قول امتحانی لحاظ سے بہت اہم ہیں۔ اکثر ان میں سے کوئی ایک قول امتحان میں آ جاتا ہے تشریح کے لیے۔ تو ایک اور بڑے دانا شخص کی رائے کیا ہے؟ وہی کہتے ہیں کہ ہر انسان کا یہ بنیادی قانونی، معاشرتی اور اسلامی حق ہے کہ وہ اپنی آزادی اور خوشی کے ساتھ زندگی گزارے۔ کسی بھی انسان کو قید نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی انسان کو۔ لیکن اسلام میں تو جانوروں کو قید کرنا منع ہے، تو پھر اسلام میں جب جانوروں کو قید کرنا منع ہے تو پھر انسان کو قید کرنا، لہذا انسان کو آزادی دی گئی، اور اس کو اس بات کی بھی اجازت دی گئی کہ بھائی آپ اپنی خوشی کے مطابق جو چاہے کر سکتے ہیں، جس طرح چاہے رہ سکتے ہیں، جو کاروبار کرنا چاہے کر سکتے ہیں، جو تعلیم حاصل کرنا چاہے کر سکتے ہیں، آپ زندگی میں جو بننا چاہے بن سکتے ہیں، آپ کو اس کی آزادی بھی ہے اور آپ کو اپنی خوشی پر عمل کرنے کا حق بھی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات میری؟ لیکن شرط ہے، شرط یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ایسی آزادی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا اور اپنی خوشی سے ہر وہ کام نہیں کر سکتا جس سے دوسروں کو ضرر پہنچے، نقصان ہو، تکلیف ہو۔ اب میں بولوں بھائی میں تو آزاد ہوں، مجھے تو آزادی حاصل ہے، میں رات 3 بجے ایکو پر فل میوزک تیز آواز کے ساتھ لگا دوں میں چھت پر، تو کیا ہوگا؟ ایسی آزادی اور ایسی خوشی کی اجازت نہ معاشرہ دیتا ہے، نہ قانون دیتا ہے، نہ اسلام دیتا ہے۔ ہمیں ہمارا مذہب بھی ایسے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا جس سے کسی کو تکلیف ہو، بلکہ اسلام نے تو راستے سے کاٹے والی چیزیں، پتھر ہٹانے کا حکم دیا ہے تاکہ کوئی راہ چلتا ہوا آدمی زخمی نہ ہو جائے، گر نہ جائے۔ لہذا آزادی و خوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا حق تو ہے، لیکن یہ حق اس وقت ہے جب اس سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مصنف کہتے ہیں کہ اگر کسی معاشرے میں کوئی ایسا قاعدہ، قانون یا اصول ہے جس کی سب پابندی کرتے ہیں، جس پر سب عمل کرتے ہیں، اور وہ کسی بھی انسان کی عادت و مزاج کے خلاف ہے، یا اس لیے اس کی پابندی کی جاتی ہے کہ پرانی رسم ہے، باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی، ہم تو ایسی کریں گے، تو سمجھ لیجئے کہ وہاں پر انسان کی خوشحالی ختم ہو جائے گی۔ ایسے معاشرے میں جہاں پر رسم و رواج کی اندھی تقلید کی جاتی ہو اور اپنی مزاج، اپنی عادات اور اپنی فطرت کے خلاف رسم و رواج کی پابندی کی جا رہی ہے، صرف اس لیے کہ اگر ہم اس رسم پہ عمل نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، تو یاد رکھیے گا اس معاشرے میں خوشحالی کبھی بھی نہیں آئے گی، بلکہ وہ معاشرہ بدحالی کا شکار ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لہذا ایسے ممالک
جیسے آپ مثال سامنے ہے پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت، یہ وہ ممالک ہیں جن کے یہاں پیدائش سے لے کر موت تک انسان رسم و رواج میں برے طریقے سے جکڑا ہوا ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ بھائی اس رسم کو چھوڑ دو تو آپ چھوڑ دیں گے، لیکن دوسرے آپ کو نہیں چھوڑیں گے، پھر خاندان کے لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، برادری کے لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، قبیلے کے لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، محلے اور علاقے کے لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، معاشرہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. اور یہ کہا جائے گا کہ آپ نے اپنے باپ دادا کے رسموں کی مخالفت کی ہے، غدار اور باغی کہا جائے گا آپ کو. اسی وجہ سے یہ تینوں ممالک یا وہ ممالک جو ایشیا کے اندر واقع ہیں، ان ممالک میں آپ دیکھ لیں ان میں کون سا ممالک ایسا جو بہت ترقی یافتہ ہے؟ سب ترقی پذیر ہے. بری حالت ہے اس لیے کہ رسم و رواج پس رہے ہیں، اور پیسے نہیں ہے پھر بھی رسم کر رہے ہیں، قرضہ لے کے کر رہے ہیں، ادھار لے کے کر رہے ہیں، لیکن کر رہے ہیں کہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. تو ایسے معاشرے میں ایسے افراد کبھی بھی خوشحالی کی زندگی نہیں گزار سکتے. اب دونوں پیراگراف کا آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں، سمری. پہلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر انسان رسم و رواج کی پابندی کرتا ہے تو ایسے انسان یا کوئی قوم اگر رسم و رواج کی پابندی کرتی ہے تو ایسی قوم کے افراد کے طاقتیں اور ان کے جذبات آپس میں مناسبت نہیں رکھتے، اور ایسے قوم کے افراد در حقیقت اپنی زندگی کا مقصد ختم کر دیتے ہیں، کھو دیتے ہیں. اور دوسرے پیراگراف کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی آزادی حاصل ہے، ہر شخص کو یہ اجازت ہے کہ وہ خوشی سے جو کام کرنا چاہے کرے، جو کاروبار کرنا چاہے کرے، جس طرح زندگی گزارنا چاہے گزارے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو. اب اگر کسی معاشرے میں رسم و رواج کی پابندی کی جا رہی ہے تو یاد رکھیے گا کہ وہ رسم و رواج کی پابندی انسان کی آزادی اور اس کی خوشی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے. بھائی ایک معاشرے میں کوئی ایک رسم ہے، سارے اس میں لگے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مجھے بھی لگنا پڑے گا. میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے کرنا پڑے گا. مجھے پسند نہیں ہے، مجھے پھر بھی کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرتی رسم ہے، ہمارے رواج ہے ہمارے یہاں کا. اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ تانے دیں گے کہ کیسا بے شرم آدمی ہے، یہ تو ہماری رسم ہے اور یہ رسم بھی نہیں کر رہا. تو دو پیغام کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. اگر کسی کو کوئی بات پوچھنی ہے بیٹا، اس میں کوئی لفظ کے معنی پوچھنا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. مناسبت کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے میل کھانا، ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ایک دوسرے کی ضد نہ ہو. جیسا ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کے مزاج کے مناسب نہیں تھا یہ کام جو آپ نے کیا، مناسبت مناسب سے نکلا ہے. مطلق کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کہ کسی کام کو بغیر کسی شرط کے کرنا، علل اطلاق، کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ مطلق حکمرانی اللہ کو حاصل ہے. تو مطلق کے لفظی معنی یہاں پہ کیا ہوں گے کہ جس ایسی بات جس میں کسی قسم کی کوئی شرط نہ ہو. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا لکھا آپ نے، گھموشا معدوم کیا مطلب؟ یہ GMUSHAA یہ لفظ کیا لکھا ہے بیٹا؟ دوبارہ لکھ دو اس کو. معدوم کا تو مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا، نہ ہونا. یہ عدم سے نکلا ہے، عدم سے نکلا ہے.
منشا معدوم ہو جاتا ہے، منشا مقصد ختم ہو جاتا ہے، یہ مطلب ہے. عدم سے نکلا ہے، معدوم کا لفظ نکلا ہے عدم سے، اور معدوم اس میں مفعول ہے جس کو ختم کر دیا گیا ہو، نہ ہونا، ختم ہو جانا، یہ معدوم کا مطلب ہے. اور منشا کا مطلب ہوتا ہے مقصد. جی بیٹا، اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ ہم آگے چلتے ہیں پھر، تاکہ ہم جلد از جلد تیسرا پیراگراف پڑھ سکیں. جز کا مطلب ہوتا ہے پارٹ، انگلش میں کہتے ہیں نا PART، پارٹ، حصہ. سیکنڈ پیراگراف کی سیکنڈ لاسٹ لائن میں خوشحالی کے بعد کے ورڈ کی میننگ. سیکنڈ پیراگراف، خوشحالی کے ہر فرد بشر. فرد بشر مطلب بشر انسان کو کہتا ہے. فرد بشر بول کر انسان ہی مراد لیا جاتا ہے، مطلب ہر ایک انسان، ہر ایک فرد، یہ مطلب ہے. آپ لوگ کو سبق سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں نے ابھی تک جو آپ کو 2 پیراگراف سمجھائے ہیں، آپ میسج کے ذریعے سے مجھے اس پہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو سبق بھی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، تاکہ میں آگے چلوں. چلیں جی، بسمہ نے تو کہا کہ جی سر سمجھ میں آ رہا ہے، شاباش، بہترین. اوروں کے میسج نہیں آئے ہیں. یس سر سمجھ آ رہا ہے. سعدیہ، لائبہ، کلیئر ہے سر. چلیں جی، جب کلیئر ہے تو پھر گاڑی بھگانا چاہیے، ہمیں گاڑی کو روکنا نہیں چاہیے. روڈ کلیئر ہے اس کا مطلب ہے. بہترین. تیسرا پیراگراف دیکھیں. آپ لوگ کتاب دیکھ بھی نہیں دیکھ رہے؟ جب تک کتاب کے سامنے نظر نہیں ہوگی بیٹا سمجھ میں نہیں آئے گی بات. مصنف تیسرے پیراگراف میں یہ کہتے ہیں، کبھی بھی کسی بھی شخص کی یہ رائے نہیں ہوگی. رائے کا مطلب اوپینین. کسی بھی شخص کی یہ رائے نہیں ہوگی کہ انسان کو صرف دوسروں کی تقلید کرنی چاہیے. تیسرے پیراگراف کی پہلی لائن کو دیکھیں، میں اس کو آسان کر کے بتا رہا ہوں کہ مصنف کہنا کیا جا رہا ہے. مصنف کہہ رہا ہے کبھی بھی کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ بس زندگی دوسروں کی تقلید کرتے ہوئے گزار دو، دوسروں کو دیکھ کے گزار دو، جو دوسرا کر رہا ہے وہ آپ کرو. کبھی بھی کوئی شخص یہ نہیں بولے گا. اور نہ ہی کبھی کوئی شخص آپ کو یہ کہے گا کہ آپ اپنی اوقات بصری. اوقات بصری کا مطلب کیا ہے؟ زندگی گزارنے کے جو طور طریقے اور اپنے کاروبار کی کارروائی کے لیے اپنی خوشی اور اپنی رائے کے مطابق کوئی بات نہ کریں. آسان لفظوں میں سمجھیں، کبھی کوئی شخص یہ نہیں کہے گا پوری زندگی دوسروں کو دیکھ کے چلو، جو دوسرا کر رہا ہے تم کرو، جس کام سے دوسرا رک گیا تم بھی رک جاؤ، جو دوسرا پہن رہا ہے تم بھی پہنو، جو دوسرا سوچ رہا ہے تم بھی سوچو، جو دوسرا کھا رہا ہے تم بھی کھاؤ. جیسے دوسرے اپنی زندگی گزار رہے ہیں آپ بھی اپنی زندگی. کبھی کوئی یہ نہیں بولے گا. بھائی ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں نا. اب ایک شخص جو ہے وہ کروڑ پتی ارب پتی ہے تو اس کا لیونگ سٹائل دوسرا ہوگا. اب ایک فقیر آدمی یہ چاہے کہ میں اس کی اتباع کروں، اس کی تقلید کروں، تو ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ سوچیں آپ، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. تو لہٰذا کبھی بھی کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ آپ دوسروں کو دیکھ کے زندگی گزار دو، اور نہ ہی کبھی کوئی شخص یہ کہے گا آپ اپنی زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہیں نا بالکل دوسروں کی کاپی کرو، دوسرے جو کر رہے ہیں آپ کرو. یا آپ وہی کاروبار کرو، رزق اسی طرح تلاش کرو، روزی اسی طرح کماؤ جس طرح دوسرا کما رہا ہے. بھائی کیسے ممکن ہے؟ ہر شخص کی صلاحیت مختلف. ایک شخص ایک اچھا ڈاکٹر تو ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ دوسرے کو دیکھ کے ایک اچھا وکیل بھی بن جائے. یہ ممکن ہے؟ پاسبل نہیں ہے. جیسا مصنف کہتا ہے کبھی یہ 2 باتیں کبھی بھی کوئی شخص نہیں بولے گا. آسان طریقہ کیا ہے؟ مصنف کہتے ہیں سیدھا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو اس کی جوانی میں اس طرح سے تعلیم ہونی چاہیے کہ اور لوگوں کے تجربوں سے جو نتیجے تحقیق ہو چکے ہیں ان کے فوائد سے مستفید ہوں، اور پھر جب اس کی عقل پختگی پر پہنچے تو خود ان کی بھلائی و برائی کو جانچے. کیا مطلب؟ مصنف کہتے ہیں کہ بھائی کبھی بھی کسی دوسرے کو دیکھ کے مت چلو، نہ اپنے بچوں کو تلقین کرو کہ دیکھو وہ یہ کر رہا ہے تم بھی یہ کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟
وہ یہ کر رہا ہے تم بھی یہ کرو، اس نے کال لے لیے تم بھی کال لے لو، وہ لاکھوں کے محل میں رہ رہا ہے تم بھی رہو، بھائی کیسے رہیں؟ ہر شخص کی اپنی ضروریات معاملات مختلف ہوتے ہیں، ہر شخص کی سوچ مختلف ہوتی ہے. ایک گھر میں دو بھائی یا دو بہنیں رہتی ہیں، دونوں کی سوچ آپس سے مختلف ہے، ہوتی ہے نہیں مختلف، لڑائی وڑائی ہوتی ہے نا کبھی کبھی. بھائی ایک بھائی کہتا ہے کہ لائٹ جلاؤ، دوسرا کہتا ہے نہیں جی میں سو رہا ہوں، میں کیسے جلاؤں؟ لو بھائی، دو بھائی ہیں، دونوں کی سوچ میں فرق ہے. ایک بہن کہتی جی آج تو ٹنڈے پکانے چاہیے، میرا دل کھا رہا ہے، چاہ رہا ہے ٹنڈے کھانے کو، دوسرے کہتے نہیں جی میں تو کریلا کھاؤں گی. اب سوچیں دیکھیں فرق ہے نا دونوں کی سوچ میں. تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان پوری زندگی دوسروں کو دیکھ کے گزار دے. آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان کو اس طریقے سے تعلیم دینی چاہیے، اس کو سکھانا چاہیے کہ وہ تجربے کار لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ دوسرے لوگ جو مفید کام کر رہے ہیں ان کو دیکھ کر ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں، اور جب وہ خود اس قابل ہو جائیں کہ صحیح و غلط میں فرق کر سکیں تو پھر وہ خود صحیح و غلط میں فرق کریں. یہ اس وقت ہوگا جب آپ بچے کو شروع سے تعلیم اس طریقے سے دیں گے، اور جب بچہ خود اس قابل ہو جائے کہ وہ صحیح غلط میں فرق کر سکے، سمجھ آ جائے، اس کی عقل میں پختگی آ جائے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے. مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے اچھا اور برا خود سوچے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنے لیے اچھا برا خود سوچے کہ میں نے کرنا کیا ہے. اب جو بچہ اپنے لیے اچھا برا خود سوچ سکتا ہے تو یاد رکھیے گا جب وہ بڑا ہوگا، جب وہ اب پریکٹیکل لائف میں جائے گا نا، اپنی عملی زندگی میں، تو وہ صحیح فیصلے کرے گا زندگی کے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بڑے عمر کے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو مطلب وہ بیچارے اس قابل بھی نہیں ہو سکتے کہ اپنے لیے ایک جوڑا خرید سکیں، ایک سوٹ خرید سکیں. وہ پزل رہتا ہے ہمیشہ، وہ کسی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں شاپنگ کے لیے، چلو بھائی میرے ساتھ چلو ذرا دیکھو کیا کرنا ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ لوں یا یہ لوں، بلیک لوں یا وائٹ لوں، ریڈ لوں یا بلو لوں. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تعلیم نہیں دی گئی شروع سے، ان کے اندر خود اعتمادی نہیں پیدا ہو پاتی. یہی وجہ ہے کہ بڑے ہونے کے بعد بھی ان کی جو یہ قدرتی صلاحیت ہے نا فیصلہ کرنے کی، قوت فیصلہ، یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، لیکن بہت سے انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت باقی نہیں رہتی. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو شروع سے تعلیم نہیں دی جاتی. جب شروع سے تعلیم دی جائے گی تو پھر ایسا انسان صحیح فیصلے کرے گا اپنی زندگی کے بارے میں. اب دیکھو بچوں، یہ ہم نے پہلا صفحہ تو پورا پڑھ لیا ہے اور اس کے 3 پیراگراف بھی پورے ہو گئے. آج چونکہ ٹائم اس لیے بھی لگ گیا کہ ہم نے آپ کو پیپر پیٹرن بھی بتایا کہ امتحانی پرچہ کس طریقے سے آتا ہے، ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا، اور اس کے علاوہ مصنف کا تعارف وغیرہ بھی بتایا، تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا. اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم اس سبق کو کوشش کریں گے اس کو ختم کریں. آپ لوگوں نے اگر کوئی سوال پوچھنی ہے تو آپ لوگ فوری طور پہ اپنا سوال میسج کر دیں. جی بیٹا، آپ کی اپنی دوسری کلاس شروع ہونے والی ہے، لہٰذا کہ کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو فوری طور پہ پوچھ لیں، کیونکہ اب میں کلاس کا اختتام کر رہا ہوں. سر تیسرے پیراگراف کی فرسٹ لائن میں آدمیوں کے بعد کیا لکھا ہے؟ تیسرے پیراگراف کی فرسٹ لائن میں بجز آدمیوں کو، بجز ایک دوسرے کی، سوائے ایک دوسرے کی تقلید کے، یہ مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے علیشا؟ سوائے ایک دوسرے کی تقلید کے، جیسے ہم کہتے ہیں نا سوائے. اوکے ہے؟ چلیں جی، بس اب میں اپنی کلاس کا اختتام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خیریت سے رہیں. خدا حافظ.